جو حضور نے فرمایا نا کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. پہلی بات تو روایت صحیح نہیں ہے. من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراۃ، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے. یہ روایت پہلی بات صحیح نہیں ہے، تمام سندوں کے ساتھ سخت ضعیف ہے. آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے تحقیق الکلام اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ترجمہ ہوا، جا کے پڑھیں. بہت ڈیٹیل میں اس روایت پر جو ہے تفصیل موجود ہے. ہم اس اسٹریم میں اس پر بات کریں گے تو بہت لمبی بات چلی جائے گی. یہ پہلا جواب ہے کہ روایت صحیح نہیں. دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس روایت کو صحیح بھی مان لیں، اس روایت کو اگر ہم صحیح بھی مان لیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، تو یہ ایکسپشن ہوگا سورہ فاتحہ کا. یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ جو پڑھے گا وہ کافی ہے، اس کو صرف سننا ہے پیچھے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں امام پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ تو مقتدی کے لیے کافی ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ صرف سنیں. یعنی اس حدیث کو ہم ما زاد علی الفاتحہ پر محمول کرتے ہیں. ما زاد علی الفاتحہ یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ کی جو قرات ہے نا، وہاں پر اس حدیث کو ہم اس حدیث کو فٹ کرتے ہیں، وہ حدیث وہاں پہ فٹ ہوتی ہے. لیکن چونکہ وہ حدیث مجمل ہے، اس کو ایسا نہیں ہے، اس میں وضاحت نہیں ہے، صراحت نہیں ہے کہ اس کو ہر جگہ فٹ کرنا ہے. تو عام حدیث ہے نا، عام ہے اور یہ خاص ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا کمپلسری، یہ خاص بات ہے. اور وہ حدیث عام ہے کہ امام پڑھے گا تو مقتدی کا ہو جائے گا، لیکن یہ خاص بات ہے. تو عموم خصوص میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، بلکہ خاص کو الگ کر کے تب عموم کو اپلائی کیا جاتا ہے. جب بھی عام حکم اپلائی ہوتا ہے نا، تو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں خصوصی حکم تو نہیں، خصوصی کو نکال کے تبھی اس کو اپلائی کریں گے. جیسے قرآن میں حرمت علیکم المیتۃ، مردہ نہیں کھا سکتے، کوئی جانور حلال ہے بغیر ذبح کیے مر گیا آپ نہیں کھا سکتے. لیکن یہاں پہ ایک ایکسیپشن ہے کہ مچھلی مر گئی تو بھی کھا سکتے. تو اس ایکسیپشن کو نکال کے ہی ہم اس کو اپلائی کریں گے. ہم اس کو مچھلی پہ اپلائی نہیں کر سکتے، ہم اس کو چڑیا دوسری چیز پہ اپلائی کریں گے، لیکن مچھلی پہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے ایکسیپشن ہے. ایسے ہی من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ جو ہے قرات، اس کو ہم مقتدی کی سورہ فاتحہ پہ اپلائی نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایکسیپشن کی دلیل موجود ہے. باقی آپ اپلائی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ حدیث صحیح مانتے تو. جی اچھا، اس کو اپلائی کرنے کا دوسرا ریزن یہ بھی نہیں کرنے کا دوسرا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی صحت اتنی قوی نہیں ہے کہ اتنی جو واضح ہم حدیث ہے. تو اس کو صحیح ہی نہیں مانتے، ہم اس روایت کو صحیح نہیں مانتے ہیں. لیکن اگر کوئی صحیح مانتا ہے تو یہ متفق علیہ قاعدہ ہے کہ بھائی جب کوئی عام حکم ہو اور کوئی خاص حکم ہو تو خاص کو یعنی ایکسیپشن کو الگ کر کے ہی اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اس کو نافذ کیا جاتا ہے، اس کو قابل عمل لایا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے مثال دیا کہ ایک عام حکم ہے حرمت علیکم المیتۃ، مردہ حرام ہے، تمہارے لیے مردہ حرام ہے. تو مچھلی کے لیے جو ایکسیپشن ہے اس کو نکالنے کے بعد ہی آیت نافذ کریں گے نا. ایسا تو نہیں کہہ سکتے آپ نہیں مچھلی مر گئی تو بھی چونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے اس لیے مچھلی مر گئی تو بھی آپ اس کو جو ہے مت کھاؤ. نہیں بھائی، اس کے لیے الگ حدیث ہے. تو ایسے ہی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کمپلسری ہے، اس کے لیے الگ حدیث موجود ہے. تو ہم وہاں اس کو اپلائی نہیں کریں گے، باقی ہر جگہ اس حدیث پر عمل کریں گے اگر صحیح مانتے ہیں تو. جی صحیح، بارک اللہ. کلیئر ہے بھائی صاحب؟ واضح ہے؟ اچھا، یہ جی بھائی، واضح ہے بات یا کوئی اشکال ہے؟ جی بھائی صاحب. نہیں، یہی اشکال تھے. ابھی سرفراز بھائی اور زید بھائی بات تو کر رہے تھے، اس میں واضح نہیں ہوا، لیکن اب ابھی آپ سے واضح ہو گیا نا پوچھا آپ کے لیے؟ تو جی جی ابھی واضح ہو گیا نا بھائی صاحب؟ جی اب ہو شیخ گیا. سرفراز جو الگ سوال کا جواب دے رہے تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت کلیئر اور واضح تھا. شیخ کفایت نے 3 سوالوں کے جواب دیے، وہ بھی واضح ہے. نہیں، تو آخر میں وہ بتائیے. ترمذی کی حدیث رہ رہی تھی نا، تو وہ اس کا جواب کفایت بھائی نے دیا تو اب سمجھ میں آ گیا. الحمدللہ. اب مجھے بتائیے کہ آپ کا خود کا موقف اس سے پہلے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ فضیلت کا مسئلہ لگ رہا ہے، ہاں، تو الحمدللہ یعنی آپ کے سامنے دلائل واضح ہے، یعنی بہت کلیئر ہے. اور وہ واضح حدیثیں جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی نا، جو کلیئر کٹ نصوص آپ کے سامنے رکھے گئے، ہاں، تو جو حق اور صحیح بات ہے ہم وہ قبول کرتے ہیں. اور یہی ہمیں سارے اہل حق نے سکھایا، اماموں نے بھی یہی سکھایا، اور یہی کرنا چاہیے ہمیں، ہے نا. جی ٹھیک، چلیے، شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.